صلوات پر محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ صلوات پر محمد۔ اکٹھے ہو کے بیٹھ سکتے ہیں، آپ کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں، اس کا حل نکال دیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پیچھے جو بیٹھے ہیں آگے آگے صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ سب سے پہلے اپنے اپنے مرحومین کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام شہداء، مرحوم علماء، مرحوم ذاکرین، مرحوم عزادار اور وہ مرحوم جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے خصوصاً سرکار علامہ محمد عباس قمی صاحب اور ڈاکٹر محمد حسن اکبر صاحب قبلہ کے جملہ مرحومین، ان کے والدین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام موجز نظام میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ رجل تھے، ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ ایک دم امت سے
اور عام انسان سے اللہ گفتگو کرنے لگ گیا. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر جاہل ہو تو اہل علم سے اور اہل ذکر سے سوال کیا کرو. اور وہ اہل ذکر تمہیں زبور سے، انجیل سے، توریت سے، قرآن سے، ہر کتاب سے اور بینات سے تمہارے سوالوں کا جواب دیا کریں گے. یقیناً اہل ذکر جواب دیتے تھے. اس کے لیے اگر آپ پوری توجہ دے رہے ہوں تو جملہ کہتا ہوں. امام زمانہ علیہ السلام غیبت صغریٰ میں، امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ میں 4 نائب تھے، اور چاروں نواب جن کی ملاقات امام سے ہوتی تھی، اور لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر امام کے پاس ہم نے کوئی عریضہ بھیجنا ہے تو یہ 4 نائب ہیں جو ہمارا عریضہ لے جا کر ہمارے امام کے پیش کریں گے. وہی روایت آج تک چلی آ رہی ہے کہ ہم اسی امام کے نائب کا نام لے کر آج بھی دریاؤں میں، پانی میں عریضے ڈالتے ہیں جو امام تک پہنچتے ہیں. اس وقت مختلف انداز سے وہ کاروبار کرتے تھے. ایسے کاروبار کرتے تھے کہ جس میں لوگ مثلاً گھی بیچنا شروع کر دیا. گھی کے لیے برتن چاہیے ہوتا ہے، جو بولتا ہے جو بول سکتا ہے وہ بولے. وہ برتن اس کے چاہیے، اس کے لیے چاہیے ہوتا. اب مثلا مجھے کوئی سوال ہے تو میں امام سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو امام کا نائب جو ہے کوئی نہ کوئی کام کر رہا ہے اسی طرح کے جس کے لیے برتن ضروری ہے. تو میں برتن گھر سے لیتا تھا اور اپنا مسئلہ لکھتا تھا، اس برتن میں ڈال دیتا تھا اور اس کو جا کے دیتا تھا کہ میں فلاں کام کر کے آتا ہوں، میرے آنے تک اس میں گھی تیل جو ہے وہ ڈال کے رکھنا، میں لے جاؤں گا. اس انداز سے مولا کے پاس عریضے جاتے تھے. اس نے لکا ڈالا ہوتا، اس میں لکھتا تھا میرا یہ مسئلہ ہے مولا، میرا یہ مسئلہ ہے مولا. سمجھے کہ وہ جو میرے ساتھ بولے گا، میرا یہ مسئلہ ہے مولا، یہ میرا مسئلہ ہے مولا. وہ لکھ کے دیتا تھا. نائب امام کا لے جا کے امام کو دیتا تھا. امام واپس لکا لاتا تھا، وہ لکھا اس پہ مسئلہ ہوتا تھا، اس میں اس کو گھی وغیرہ یا تیل دیتا تھا. وہ لے کے جاتا تھا، رکا نکال کے اس کو پڑھتا تھا. پڑھتے ہوئے اب جملہ میں کہنے لگا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون متوجہ ہے. اس میں لکھا ہوتا تھا تیرے اس مسئلے کا یہ جواب ہے، تیرے اس مسئلے کا یہ جواب ہے، تیرے اس مسئلے کا یہ جواب ہے، تیرے اس مسئلے کا یہ جواب ہے. خاموش رہو گے تو دکھ بڑے لگے گا. آگے لکھا ہوتا تھا یہ مسئلہ جو تو ڈھونڈ گرا تھا اس کا یہ جواب. تمہارا یہ جواب ہے. تو اس پہ جواب لکھ کے امام بھیج دیتے تھے. تو یہ ہیں وہ اہل ذکر جن سے اللہ کہتا ہے ان سے پوچھا کرو. یہ وہ اہل ذکر ہیں جن سے تاریخ کہتی، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھا کرو.
تمہیں ہر قسم کا جواب تمہاری کتابوں سے دے، چاہے وہ تم اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو، یہ تمہیں جواب دیں گے اور ان سے جواب تمہیں ملے۔ آج دل چاہتا ہے کہ چونکہ میں یہ پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی میں فصل والے ذکر پر نہیں آنا چاہ رہا تھا، میں ابھی چاہتا تھا کہ نوحی الیہم رجل ہیں، اللہ ان کی طرف وحی کرتا ہے، یہاں میں کوشش کر رہا تھا تو لیکن امام کا ذکر آ گیا تو اگر چاہیں تو اس کو چھیڑ دیتا ہوں، چاہیں تو اس کو چھیڑ دیتا ہوں، اگر موضوع چاہیں تو موضوع کو لے لیں۔ سب سے زیادہ اگر احادیث میں، روایات میں، تعارف میں اللہ سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 9ویں امام تک، 11ویں امام تک جتنا تعارف اس امام کا ہوا کسی کا ہوا ہی یہ اب اگر سننا چاہتا ہوں میں تمہیں بولے سننا جتنا نہیں، جتنی چیزیں رسول اللہ نے یا اللہ نے واضح واضح بیان کی ہیں انہی میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ تاریخ میں جتنی واضح واضح چیزیں اسلام نے بیان کی ہیں اور اس سے زیادہ کوئی روایت ہی نہیں ملتی کہ ان چیزوں کے لیے اتنی روایتیں ہوں، اس کے باوجود انہی میں شامل بھائی جتنی نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، حج کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، جتنی بھی آپ سمجھیں دین کے بارے میں اتنی روایتیں بیان نہیں ہوئی جتنی غدیر کے بارے میں۔ بھائی رسول اللہ جب بیان کرتے تھے کبھی 10 بندے بیٹھے ہوتے تھے، کبھی 20 تھے، کبھی جلد 30 ہوتے تھے، 50 ہوتے تھے، غدیر میں تو 1,40,000 ہے۔ اتنی بڑی روایت جس کو اتنے صحابہ نے ذکر کیا اور ذکر کوئی نہ بھی کرنا چاہتا ہو تو دنیا نے اس سے اگلوایا ہے، توجہ نہیں کر رہا، دنیا نے ان سے خود اگلوایا ہے۔ وہ 3 دن وہاں کیا کرتے رہے تو بول سکتے ہو، 3 دن بٹھایا ہے نا، وہ بھی دھوپ میں، اور ہر ایک نے آ کے بیعت کی ہے، ہر ایک نے آ کے بیعت کی ہے، اور سب سے زیادہ بخن بخن مبارک مبارک جتنی غدیر میں ہوئی کہیں ہوئی نہیں، اس سے زیادہ تو نہیں، 3 دن پورے بیعت ہوتی ہے، اور پھر بھی یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ روایت غلط ہے، اتنی متواتر ہے کہ اس سے زیادہ کسی نے بیان ہی نہیں کی، لیکن معنی بدل کے شک کرتے ہیں۔ معنی کیا کرتے ہیں دوست؟ معنی کرتے ہیں دوست، میں وہیں آ رہا ہوں اور یہ سن لیجئے کہ ان دونوں روایتوں میں، امام کی روایتوں میں اور غدیر میں ہی شک ہوا، کسی اور میں شک نہیں۔ اس میں کہا کہ اس کو مانیے دوست، ہم مان لیتے ہیں دوست ہے، لیکن ایک بات ہے، مبارکباد سبھی نے دی ہے، جملے کی قدر کرنا، مبارکباد دینے والے 1,40,000 ہیں، بیعت کرنے والے 1,40,000 ہیں، لیکن جملے جو تاریخ میں درج ہیں وہ حضرت عمر کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے درج ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بخن بخن لکا یبنا ابی طالب، اے ابی طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک تو تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، توجہ، تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو۔ اگلا جملہ
کہتے ہیں اس کے معنی دوست کرو مولا کے، جو آپ کرتے ہیں وہ نہیں۔ اب رسول نے بھی کہا ہے مجھے مولا مانتے ہو تو پھر علی مولا ہے۔ اب ہر ایک کا اپنا ذوق ہے، تو وہ چاہے رسول کو دوست مانے چاہے مولا مان لے۔ بھئی ہم تو مولا مانتے ہیں، تم اتنے بڑے بہادر ہو کہ تم کو رسول دوست ہے، مولا دوست کا اس کے معنی تو دوست ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو پھر طے ہو گیا نا کہ علی کی دوستی کے بغیر رسول کی دوستی بھی نہیں چلتی۔ پتہ نہیں نعرے آپ کے کہاں گئے ہوئے ہیں۔ اب اگر دوست ترجمہ کرو تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرمان یاد کرو جو قدیم میں ہے۔ انہوں نے کہا بخن بخن لگا یابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، اصبحتا مولایا و مولا المؤمنین والمؤمنات، تو میرا بھی مولا ہو گیا، مومنوں کا بھی مولا ہو گیا۔ تو پھر اگر دوست مولا کرو تو تمہاری مرضی ہے۔ حضرت عمر نے عورتوں کا بھی نام لیا ہے۔ جو مرضی ترجمہ کر دو، ہم تو اس میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مومنات کے بھی مولا ہو گئے۔ آپ ترجمہ کرنا چاہتے تو کرو، تمہاری اپنی جرات ہے۔ اتنی بڑی یہ روایت جب دنیا گھروں کو آئی ہے تو گھر والے نے پوچھا ہے، حج تو ختم ہو گیا تھا کیا کرتے رہے؟ تو وہ بتاتے تھے رسول نے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا نہیں۔ دوسرا کہتا تھا کیوں دیر ہوئی؟ کہا من کنت مولا فہذا نہیں۔ پھر رسول پاک نے ایک اور جملہ کہا دیکھو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ ہے بلیغ، ابلیغ نہیں ہے، یہ ابلاغ نہیں ہے، یہ ایک بار نہیں کہنا۔ بلے کے معنی ہے جو چیز بار بار کہی جائے، خود کہو، اپنے بیٹوں کو کہو، اپنے دوستوں کو بتاؤ کہ علی جیسا مولا کا علاج نہیں۔ اتنا روایت کیا اس کے باوجود بھی دنیا میں شک۔ دوسری روایت امام زمانہ علیہ السلام کی، یاد رکھ لو تو میں وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جو آج تک ممبر سے ہوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے، میری طرف دیکھو، میرے بھائی، میرے بیٹا، میری طرف دیکھو، یہ چیزیں عام نہیں ملتی اور لوگ پڑھتے ہیں۔ اگر پوری توجہ دو تو یہ چیزیں میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا۔ حضور پاک نے جب یہ جملہ کہا ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانی ماتا میتۃ جاہلیہ، جس نے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا ہے۔ تو جب ہمارے لیے حکم ہے کہ جس نے نہ پہچانا وہ مر گیا، تو حضور پہ تو واجب ہے کہ امام کا تعارف کروائے، تو کیا انہوں نے تعارف نہیں کرایا ہوا؟ ہم پہ تو واجب ہے نا بھئی، ہمیں کہتے تعارف کرو، بھئی کرواؤ تو کریں نا، جو نہیں کر رہے۔ حضور پہ بہت زیادہ واجب ہے ہم سے کہ وہ تعارف کرا کے جائیں۔ سلام علیکم، حضور پہ زیادہ واجب ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے، جس کی وجہ سے ہم جاہلیت کی موت مرتے ہیں، حضور پہ زیادہ واجب ہے کہ وہ تعارف کرا کے توجہ ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر میں کہوں کہ آپ اس کو سمجھو تو پہلے تو مجھ پہ واجب ہے کہ میں سمجھاؤں۔ جب حضور کہہ رہے ہیں کہ پہچانو
تو حضور پہ زیادہ واجب ہے کہ پیسے لوائے. ہماری تو اتنی سنسی نہیں. امام تو آپ نے لینا ہے. ہماری حیثیت نہیں کہ بنا سکیں. توجہ ہی نہیں کر رہے. جب موسیٰ نہیں بنا سکتے اپنا نائب تو ہم کیسے بنا سکتے؟ لہذا حضور پہ تو زیادہ واجب ہے پہچان کرنا. یا رسول اللہ ہمیں آپ بتائیں کہ وہ امام جو ہمارا ہو وہ کیسا ہو. پہلا جملہ کہہ رہا ہوں آپ کے حسن سماعت کے لیے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون توجہ سے سماعت فرما رہا ہے. پہلا جملہ حضور اکرم فرماتے ہیں جو میرا 12واں ہوگا میرا آخری ہوگا اسمی دنیا محمد نام رکھ لے گی مگر وہ میرے نہیں ہوں گے لیکن میرے 12ویں کا نام میرے والا نام ہوگا. پہلا تعارف حضور نے کہا اسمی اس کا نام میرا نام ہوگا. یعنی دنیا محمد اب حکم ہے یہ اعمال میں موجود ہے کہ اگر اولاد نرینہ نہ ہوتی ہو تو منت مانو کہ اگر اللہ مجھے بیٹا دے تو نام محمد رکھوں گا. تو اللہ تعالیٰ اس منت کے صدقے میں اور اس نام کے صدقے میں اللہ بیٹا عطا کرتا ہے. تو اللہ اتنا مبارک نام ہے ہر ایک نام رکھ سکتا ہے لیکن حضور کہتے ہیں تمہارا نام میرا نام نہیں مگر اس کا نام میرا نام. اگلا جملہ دوسرا تعارف دیکھو وہ جو تمہارا امام ہے اس کی دوسری نشانی ہے کنیت ہو کنیتی. صرف نام میرا نہیں ہوگا اس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی. میں بھی ابو القاسم ہوں وہ بھی ابو القاسم. اب لوگوں نے یہاں پہلی بار بنو امیہ کی ٹکسال میں ایک حدیث پڑھی. ایک حدیث پڑھی اس میں انہوں نے کہا کہ حضور نے تو یہ فرمایا اسم و اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی. کہ حضور تو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میرا نام اس کا میرا نام میرے والا نام اس کا نام ہوگا لیکن اس کے باپ کا نام بھی وہی ہوگا جو میرے باپ کا نام ہے. یعنی عبداللہ کا بیٹا. اب ایک بات ایسی ہے اگر میں سمجھا پایا تو اس سے بہتر جملہ کوئی نہیں ہوگا اگر آپ پوری توجہ دیں. دیکھیے عبداللہ اس کے باپ کا نام ہوگا اور اس کا راوی ایک ہے اس کا نام بھی زائد ہے. اس زائد نے زیادتی کی ہے. اس زائد نے حدیث گھڑ کے نہیں ہے کہ نہیں انہوں نے تو یہ کہا ہے کنیت والی بات نہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس کا باپ اس کے باپ کا نام میرے باپ والا نام ہے عبداللہ. کتنا آسان ہے مہدی بننا. کتنی عبداللہ دنیا میں ہوں گے کتنی عبداللہ دنیا میں ہوں گے. کوئی نام اپنا اس کا نام محمد رکھ لے بیٹے کا تو کل کو اعلان کر دے میرا بیٹا مہدی ہے. بھئی آسان ہے نا. عبداللہ کے لیے محمد نام رکھنا آسان ہے لیکن کنیت یہی ہو کہ ابو القاسم نام پہلے ہو محمد تو پہلے ثابت کرنا ہوگا کہ میں دیمائے ہوں. عبداللہ کو ثابت نہیں کرنا پڑتا کہ میں عبداللہ ہوں نام محمد. بھئی ثبوت تو مہدی کا چاہیے نا. مہدی کے لیے ثبوت چاہیے عبداللہ کے لیے ثبوت نہیں چاہیے. کوئی عبداللہ کہہ سکتا ہے میرے بیٹے کا نام محمد ہے اور یہی مہدی ہے. تو کتنا آسان ہے مہدی بننا. بھئی اگر مشکل موضوع چھیڑا تو سنو بھی تو صحیح نا. کتنا آسان ہے
لیکن اگر کوئی کہے میں محمد ہوں اور میں محمد مہدی ہوں، اب ثابت کرے گا کنیت رکھنے سے پہلے کہ میں وہ محمد مہدی ہوں، کبھی جا کے کنیت ہوگی نا، پھر جا کے کنیت رکھے گا، پھر پتہ چلے گا یہ محمد مہدی ہے۔ تو مشکل ہے محمد ہو کے ابو القاسم کنیت رکھنا، لیکن ایک اور حدیث نے کہا یہیں پہ خبردار نام محمد رکھ سکتے ہو، تمہیں اجازت ہے، لیکن نام محمد اور کنیت اکٹھی دونوں نہیں رکھ سکتے، سوائے میرے اس بیٹے کے۔ کوئی نام محمد اپنا رکھے گا اس کا نام محمد ہوگا اور کنیت ابو القاسم۔ اجازت نہیں اسلام دیتا کہ اس کے علاوہ یا میرے علاوہ، رسول کہتے ہیں میرے علاوہ کوئی نام محمد رکھے کنیت ابو القاسم رکھے۔ اکیلی ابو القاسم کنیت ہو سکتی ہے؟ بولو، اکیلا نام محمد رکھ سکتے ہو لیکن کنیت آگے نہیں رکھ سکتے۔ اگر نام کوئی اور ہے کنیت رکھو، ابو القاسم بیٹے کا نام قاسم رکھ لو، اس کی اجازت ہے، لیکن ایک جگہ پہ دونوں اکٹھے ہوں اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اتنا مشکل موضوع چھیڑ دیا اور پھر توجہ نہیں فرما رہے۔ بھئی یہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے سوائے میرے یا میرے بیٹے میں، ہمارے علاوہ کہیں دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ کائنات میں یا میں محمد اور کنیت ابو القاسم، یا میرا بیٹا محمد اور کنیت ابو القاسم۔ مہدی سمجھو، مہدی۔ اور ایک اور آگے گزرتی ہے، حکم آ گیا کہ اس امام کو نام کے ساتھ مت پکار، محمد کہہ کے مت پکار۔ اب اس کی کئی وجوہات کہ اس کو نام کے ساتھ نام نہیں پکارنا تو تعارف کیسے؟ نہیں فرما رہے بھائی، ہم نے کرنا تعارف، یہ کون ہے نام لیں گے تو تعارف ہوگا۔ اور کتنی ایسی دعائیں ہیں جن میں نام ہے، تو روکا کیوں گیا؟ وجہ دو ہے، توجہ، وجہ دو ہیں، دو وجہ سے روکا گیا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ دشمن مارنا چاہتا ہے، دشمن چاہتا ہے قتل ہو جائے، اس مہدی کو پیدا نہ ہونے دیا جائے، یہ وقت کا موسیٰ ہے، اس کے نام سے سب جتنے مظلوم ہیں پکاریں گے، ہر مظلوم کہے گا آنے دو۔ بھئی دو لڑ رہے ہو نا اور ایک کمزور ہو، تو کمزور کا کوئی اپنا رشتہ دار، اپنا لڑکا ایک بہادر ہو، وہ موقع پہ موجود نہ ہو، تو وہ ایک ہی بات کرتا ہے، تو مجھے آج زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، تو آنے دے اسے۔ یہی ہوتا ہے نا، کمزور ایک ہی بات کرتا ہے، آنے دے اسے۔ ادھر اس نے کہا آنے دے اسے، اس کو بھی پتا ہے وہ آیا تو چھوڑے گا نہیں۔ بھئی آپ توجہ نہیں کر رہے، میں آپ کیا، ہم کہیں گے آنے دے اسے، ہم کیا؟ ہر امام نے کہا ہے جب بھی کوئی مشکل آئی ہے، ہر امام کہتا آنے دو اسے۔ بھئی اگر تھک کے آپ بولیں گے تو آپ کی اپنی مرضی ہے، حتیٰ کہ جناب سیدہ کہتی تھی آنے دو میرے بیٹے کو۔ رسول اللہ نے کہا آنے دو میرے اس بیٹے کو، جو
ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا۔ یہ نام سے مت کرا، ایک وجہ تو یہ تھی، ایک وجہ یہ تھی کہ میرے مہدی کے القاب زیادہ بیان کیے جائیں، جو ہے میرے مہدی کے لقب زیادہ مشہور ہو جائے۔ نام محمد ہے، بولو یار، بولو گے تو پڑھ پاؤں گا، نام ہے محمد لیکن لقب کئی، ان القاب میں ایک لقب ہے بقیت اللہ، اور جب بھی اس امام کو پکارو تو یہ نہ کہو محمد مہدی، کہو بقیت اللہ، بقیت اللہ۔ بقیت اللہ معنی سمجھاؤں؟ میرے پاس، آپ کے پاس بڑی دولت ہے، اللہ آپ کو دے، سبھی کو دے، توجہ، اس دولت کو ہم خرچ کرتے گئے، باقی رہ گئے تھوڑے پیسے، معمولی رہ گئے۔ اب انسان کی فطرت ہے کہ جو پہلے خرچ کر چکا ہے وہ یاد نہیں رہتا، یہ جو بقیہ ہے نا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اپنے اس بقیہ کی بڑی حفاظت کرتا ہے، یہ بقیہ جو بچ گیا اب اس کے بغیر میں زندہ نہیں رہوں گا اگر اس کی حفاظت نہ کی۔ تو اللہ نے کہا یہ ہے بقیت اللہ، آدم آئے، نوح آئے، ابراہیم آئے، موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے، محمد مصطفیٰ آئے، 11 امام آ گئے۔ اب میری ہدایت کا کائنات میں اگر کوئی بقیہ ہے تو وہ محمد مہدی ہے۔ اب اس کی حفاظت کرتے رہنا، اپنے لیے تھوڑا صدقہ دینا، اس کا صدقہ زیادہ ہے۔ جب بھی صدقہ نکالو نا اس میں کہو یہ میرا صدقہ، میرے بچوں کا صدقہ، ساتھ امام کا بھی صدقہ دیا، اور دعا بھی فرض امام کے لیے ہے، اللہم قل ولیک دعا بھی امام کے لیے کہ وہ باقی ہے، وہ باقی ہے تو ہم باقی ہیں۔ وہ آج حجت خدا اور جب باقی بچتا ہے تو کائنات کا اگر بقیہ ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا وہ آخری امام ہے۔ تو یہ بقیت اللہ۔ اچھا، دوسرا لقب جو ہم عام بولتے ہیں مہدی۔ اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون متوجہ ہے کون نہیں، اور بڑا سخت جملہ ہے۔ مہدی کے معنی کیا ہے؟ یہ مدرسہ ہے، جامعہ ہے، طالب علم کو بھی پتا ہوگا۔ مہدی کے معنی ہے جس کی ہدایت کی جائے۔ تو آپ ایسا حیران ہو کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں، حیران تھے۔ میں معنی ذمہ داری کے ساتھ کر رہا ہوں۔ مہدی کے معنی جو ہدایت لیتا ہو۔ اب مہدی کے معنی آپ سمجھ گئے نا، تو وہ آپ مجھے اگلے سال تک دعا دیں گے، لیکن میں آپ غور سے اس کو جملے میں سنیے گا اور میرے ساتھ بولیے گا۔ مہدی کے کیا معنی ہے؟ جو ہدایت لیتا ہے۔ ہادی کے معنی ہے جو ہدایت دیتا ہے۔ اتنے سمجھدار لوگ بیٹھ کے اتنی چھوٹی سی بات اونچی بول رہا ہے، ایک نعرہ لگاؤ مجھے پتہ چلا۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے خود کہا ہے میں بولوں تو آپ میں غلط تو پڑھ رہا ہوں، آپ خاموش ہو گئے۔ مہدی کے معنی کیا ہے؟ مہدی کے معنی ہدایت لینے والا اور ہدایت کرنے والے کے لیے انما انت منذر ولکل قوم ہاد، میرے حبیب تو منذر ہے اور ہر قوم کے لیے ہادی ہے، مہدی نہیں۔ جو ہے نا ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، یہ تو مہدی۔ اب پتہ چلے گا نا کہ ابھی تک ہم مہدی کہتے تھے تو ٹھیک بھی کہتے ہیں کہ نہیں۔
یہ ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے نا، وہ آپ کی ہدایت کرنے آ رہا ہے یا لینے آ رہا ہے؟ بولو بولو، اگر جملہ سمجھنا چاہتے ہو، وہ ہدایت دینے آ رہا ہے یا لینے آ رہا ہے؟ دینے آ رہا ہے تو ہادی ہے، اور ہم اسے مہدی کہتے ہیں۔ بھائی آپ کی اب میں کروں کیا، مجھے تھوڑا سا اس کو اور سمجھانا تھا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ میں شارٹ کٹ کروں، آپ شارٹ کٹ کے آتی ہیں، اس لیے مجھے شارٹ کٹ کر کے آپ کو جملہ بتانا پڑ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ مہدی ہے، یہ مہدی ہے، یہ ہدایت مجھ سے لیتا ہے، تمہارا ہاتھی ہے، ایک رشتہ تمہارے ساتھ ہے وہ ہے ہاتھی کا، ایک رشتہ میرے ساتھ ہے وہ مہدی کا۔ اپنے رشتے سے نہ بلاؤ، جو میرے ساتھ رشتہ ہے اس سے اس کو بلایا کرو۔ تو یہ مہدی اللہ سے ہدایت لیتا ہے۔ ہدایت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ہماری ہدایت کرتا ہے۔ کچھ اور اپنی بیوی کو ہدایت کرتے دیکھے دوبارہ روٹی ملے تو پھر، اور تو بیوی اپنے شوہر کو ہدایت کر کے دیکھے دوسرے دن خرچہ ملے تو بتانا آپ کے بارے میں کچھ ہے مشکل ہے۔ اچھا اگر آپ تھکے بیٹھے ہیں تو آپ کی اپنی مرضی ہے، اپنی اولاد کو ہدایت کر کے دیکھو۔ بابا تو ہمیں بیٹھنے نہیں دیتے۔ مشکل ہے ہدایت کرنا، مشکل ہے ہدایت کرنا۔ امام ہدایت کرتا ہے جو اللہ نے علم غیب سے عطا کیا ہے، وہ بندے کو پہلے دیکھتا ہے یہ کیسا ہے۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کی عقلوں کو دیکھتا ہے پھر ہدایت کر دیتا ہے۔ اتنے اچھے مجمع میں اتنے لفظ ضائع ہو جائیں تو خدا کی قسم دکھ لگتا ہے۔ امام آنے والے بندے کو پہلے اس کا مزاج دیکھتا ہے پھر ہدایت کرتا ہے۔ ہمارے پاس مسئلہ جو بیان کرتا ہے علماء کے سامنے، ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس اینگل سے بول رہا ہے۔ امام پہلے دیکھتے ہیں یہ کون ہے اور اس کی ہدایت کیسے ہو سکتی ہے۔ ایک شخص آتا ہے، وہ آگے کہتا ہے میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو مانتا ہی نہیں ہوں۔ میں آپ سے مناظرہ کرنے امام صادق علیہ السلام، مجمع میں بیٹھے ہوئے امام، وہ آگے کہتا ہے آپ سے مناظرہ کرتا ہوں، آپ میں اللہ کو نہیں مانتا کہ اللہ ہے کہ نہیں، میں نہیں مانتا اللہ ہے نہیں۔ یہ جملہ کہہ کے وہ بیٹھا ہی تھا، امام نے کہا نہ سلام نہ دعا نہ تم نے اپنا نام بتایا، زندہ رہو سلامت، نہ تم نے سلام کیا نہ دعا کی نہ اپنا نام بتایا، پہلے تعارف کراؤ تمہارا نام کیا ہے۔ یہ سننا تھا، اٹھ کے چل دیا، امام کے محفل سے نہیں تھا۔ اب جو پاس بیٹھے تھے نا وہ کہتے ہیں ابن رسول اللہ یہ آیا اتنے زور سے تھا کہ مناظرہ کروں گا کہ اللہ نہیں ہے، آپ نے صرف نام پوچھا چل دیا۔ سلامت، صرف آپ نے نام پوچھا چل دیا، اس نے سوال آگے کیا ہی نہیں۔ کہا امام نے کہا، اب جملہ کہنے لگا، امام کا جملہ ہے، امام نے کہا مناظرہ ہو بھی گیا، وہ ہار بھی گیا، وہ ہار بھی گیا، وہ چلا بھی گیا۔ کیسے ہار گیا؟ بات ہوئی نہیں، بحث ہوئی نہیں، گفتگو ہوئی نہیں، ہم نے تو سنا ہی کچھ نہیں، آپ نے صرف نام پوچھا تو وہ چلا گیا۔ امام نے کہا وہ مناظرہ کس بات پہ کرنے آیا تھا؟ کہا اللہ پہ، اللہ ہے نہیں، اسی بات پہ نا۔
تو میں نے اس سے نام پوچھا، اس کا نام تھا عبداللہ۔ اس کا نام تھا عبداللہ۔ اور جب میں نے نام پوچھا تو وہ پریشان ہو گیا۔ جب میں کہوں میرا نام عبداللہ ہے، اللہ کا بندہ، تو نام تو میرا اللہ کا بندہ، تو میں کہہ رہا ہوں اللہ کو مانتا ہی نہیں۔ اچھا میرا خیال ہے کہ آپ چند نعرے ادھار لا کے دے دوں۔ سمجھ آئی میری بات؟ تو امام جب ہدایت کرتا ہے تو سامنے والے کا مزاج پہلے دیکھتا ہے، اس کے بعد ہدایت ہوتی ہے۔ اور امام کے ماننے والے جب علماء ہوتے ہیں تو امام ان کی بھی مدد کرتا ہے۔ ہاں آپ توجہ نہیں کر رہے بھائی، امام نے 12ویں امام نے خود کہا ہے اگر ہماری حمایت نہ ہو تو دنیا تمہاری جڑیں اکھیڑ دے۔ یہ ہم نے تم کو بچا کے رکھا ہوا، امام نے کہا۔ تو ایک اوسر نے علامہ ہندی صاحب کا واقعہ سنا، شام میں ایک بہت بڑا عالم، جیسے یہ آیا تھا نا عبداللہ کے میں اللہ کو نہیں مانتا، وہ کہتا کہ میں امامت کو نہیں مانتا۔ آپ جو سننا چاہتے میرے ساتھ بولو، اور بات اتنی ہونی چاہیے کہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ سنیں۔ وہ کہتا میں امامت کو نہیں مانتا، امام کوئی نہیں ہوتا، امام نہیں ہے، نہ رسول کی سیرت میں، نہ رسول کی روایت میں، نہ قرآن میں کہیں بھی امام نہیں ہے۔ اس کو کسی نے کہا ہلا چلا جا، وہ ہلا چلا جا، وہ علامہ ہندی کہاں ہیں، ان سے جا کے بات کر، مناظر کا تمہیں پتہ چل جائے۔ وہ وہاں سے کتاب پہ اونٹ لاد کے وہاں سے چلا، اتنے لوگ لے کے ساتھ آیا، کہتا ہے کہ اب میں مناظرہ کروں گا کہ امام ہوتا ہی نہیں، جن کا امام ہے وہ تو بولو، ان کا امام ہوتا ہی نہیں ہے۔ جیسے ہلا کے قریب آئے نا جناب علامہ ہلی کو پتہ چلا، شاگردوں کو کہا جاؤ جا کے استقبال کرو، عزت کرو اس کی جتنی ہو سکے، جاؤ اس کا استقبال کرو، لا کے اس کی پذیرائی کرو، اس کی عزت کرو، جتنی ہو سکتی عزت کرو۔ اب شاگردوں نے کہا اچھا کہا مناظرہ کرنے کے لیے آئے، عزت کرو۔ اکرموا کریم کل قوم، ہر قوم کے کریم کی عزت کرنا یہ اسلام میں واجب ہے، کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کی عزت کرنا واجب ہے، عزت کرو، جاؤ جا کے اس کو لاؤ، اس کی پذیرائی کرو، اس کا استقبال کرو۔ طالب علم گئے، انہوں نے اس کا استقبال کیا، پروٹوکول پورا دیا، پروٹوکول دے کے لیا، وہ سمجھا ہے کہا آپ کے استاد کا انہوں نے بھیجا ہے کہ پروٹوکول دو، ہم تمہیں پروٹوکول دینے کے لیے پروٹوکول پڑھا دیا۔ وہ سمجھ گیا میں تو بڑا عالم ہوں، توجہ نہیں کر رہے، طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، اس بات کو غور کرنا یہ آپ کے لیے خصوصی طور پہ پڑھ رہا ہوں۔ پروٹوکول اتنا دیا وہ تو بھول گیا کہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے ہندی پروٹوکول دے رہا ہے، دل میں کہتا ہے ڈر گیا ہے تاکہ میں مرعوب ہو جاؤں، پروٹوکول میں آ جاؤں اور میں آگے بات نہ کر سکوں۔ وہ لائے، انہوں نے لا کے بٹھایا، تواضع کی، جو اس وقت کا میوہ تھا اس کو کھلایا۔ کھلانے کے بعد وہ طالب علم ہی پوچھتے ہیں خدا کی قسم مجھے دکھ لگے گا اگر آپ اس جملے پہ نہ بولے، مجھے یاد آپ کی یاد نہ رہی، کہا کہ ایک بات بتائیں آپ تشریف کیسے لائیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ میں تمہیں بتاؤں، اپنا بڑا عالم لاؤ، اپنا بڑا عالم لے کے آؤ، اسے بتاؤں گا، ہدایت ہو رہی ہے۔
کہ علماء کتنے ابھی ہلی ملے نہیں، ابھی ملے نہیں. طالب علم میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں، کوئی کام کوئی بات، یعنی میں تمہیں نہیں بتاؤں گا کہ حضور ہم دیکھیے طالب علم ہیں اور ہمیں اگر استفادہ ہمارا ہو جائے اور ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہو جائے تو کیا آپ کا کیا بگڑتا ہے، ذرا ہمیں بتائیں تاکہ تجسس پیدا ہو جائے. آپ کیوں آئے؟ کہ میں آیا ہوں کہ میں کہتا ہوں امام نہیں ہے کائنات میں. نہیں، آپ جب تک نہیں بولیں گے میں اگلے نمبر نہیں پڑھوں گا. وہ کہتا ہے نہیں میں تو اس لیے آیا ہوں مناظرہ کرنے تمہارے استاد سے کہ امام ہوتا ہی نہیں، آپ نے خام خواہ بنا رکھا کہ امام ہے. اچھا طالب علم کہتے ہیں، طالب علم علامہ ہلی ابھی نہیں، میری طرف دیکھا بیٹا میری تھوڑی سمجھنے کے لیے کہا کہ ابھی علامہ ہلی سے ملاقات ہے. طالب علم کہتے ہیں اچھا امام نہیں ہوتا؟ نہیں امام تو نہیں ہوتا. اچھا انہوں نے طالب علم نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت میں نہ آپ جائیں گے نہ ہم جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نہ قیامت میں آپ جائیں گے نہ ہم جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہا اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ قیامت میں ہر ایک کو امام کے ساتھ بلاؤں گا. توجہ کہ میں قیامت میں ہر ایک کو امام کے ساتھ بلاؤں گا جب امامت ہے ہی نہیں. اب نہ آپ جائیں گے قیامت میں نہ ہم جائیں گے. لیکن ایک بات تو بتائیں، قرآن کہتا ہے امام کے ساتھ جائیں گے تو ہم تو جائیں گے علی کے ساتھ. اب جو آپ کا امام نہیں ہے آپ کو اپنا پتہ کیا ہے، ہم تو جائیں گے علی کے ساتھ. ہمیں اتنا بتا دے کہ علی کدھر ہے. علی کدھر جائیں گے؟ اگلا سوال ہی بھول گیا کہ میں نے ہلی سے مناظر کرنا ہے امام ہے کہ نہیں. شکیتوں سے کہتا کتابیں سوالو. کتابیں سنبھالو، کتابیں سنبھل گئی، واپس ہو گیا. علامہ ہلی شاگردوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں یہی حق ہے، باب علم پہ آؤ تو پھر حق یہی ہے. لہذا قلب الناس اللہ قبر عقولہم ہدایت تک ہوتی ہے آنے والے کے عقل سے واقف ہو، اور وہ مہدی ہے اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے. ہمارا ہادی ہے وہ ہماری ہدایت اللہ کے اس قانون کے مطابق. ایک لقب ہے امام کا قائم. قائم ہر امام قائم ہے، لیکن جو قائم یہ ہے وہ ابھی دوسرے ائمہ کا فریضہ ہے. اس کا فریضہ ہے قائم، اس طرح قیام کرے گا کہ پھر ظلم اٹھے گا نہیں. اور اس قائم لقب کو سب سے زیادہ جو زیادہ تعارف رہا ہے وہ امام رضا ہے. ایمان سے بتائیں، اس انداز سے تقریر سنی ہے تو بتائیں. تو آپ تھوڑا بولیں تو میرے کی مجال ہے بھی میں آپ کو کہوں قائم امام رضا علیہ السلام نے تعارف. جب بھی آپ کے 8ویں امام کے سامنے لفظ قائم آتا تو امام دو کام کرتے تھے. پہلا کہ کھڑے ہو جاتے، دوسرا سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. توجہ نہیں فرمایا. اگر اس امام کے لیے کھڑے ہونا پروٹوکول ہے، کہہ چکا ہوں اگر اس امام کے لیے کھڑے ہونا، جب اس امام کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں نا، بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاتے ہیں.
امام رضا علیہ السلام کی سیرت ہے. اگر یہ پروٹوکول اگر یہ اس لیے اٹھتے ہیں کہ عزت ہے امام کی تو سب سے بڑی عزت تو رسول اللہ کی ہے. اس کے لیے اٹھو نا. اگر عزت کے لیے اٹھنا ہے تو آخری امام کے لیے رسول اللہ کے لیے اٹھو. حالانکہ ہم نہیں اٹھتے. حضرت علی علیہ السلام سب کے بعد ہیں, اٹھو. تو اس کا مطلب ہے یہ پروٹوکول نہیں, یہ پروٹوکول کی وجہ سے نہیں ہوتا کہ ہم اس امام کے لیے اٹھتے ہیں. یہ تربیت کر رہے ہیں امام کہ یہ وہ قائم ہے جب اس کا نام آتا ہے تو مجھ جیسا جو چوتھی درجہ پہ دادا ہوں تو میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو یہ تربیت کر رہا ہوں. جب وہ حقیقی معنوں میں کھڑا ہو تو سوچتے رہنا جلدی سے کھڑے ہو جانا. اور دوسرا سر پہ ہاتھ رکھتے تھے. ادھر کھڑے ہوتے دوسرا سر پہ ہاتھ رکھتے تھے کہ اس امام کے آگے سر پیارا نہ کرنا. سر مانگے تو سر دے دینا, اسی کا سر ہے, اس کی راہ میں سر دے دینا. یہ پروٹوکول نہیں ہے, یہ تربیت ہے جو آپ کے 8ویں امام نے کی. کربلا ایک تربیت ہے. لاشوں کے درمیان سے زینب کیسے گزاری. درد والے لوگ بیٹھے پڑھنے کی ضرورت نہیں. زندہ رہو, سلام کو مرحب کی بہن کو مرحب کی لاش کے پاس سے جناب بلال گزار دیا. کیا درد ہے. مرحب کی بہن کو جناب بلال قیدی بنا کے مرحب کی لاش کے پاس سے لے کر آئے. آتے ہی وہ رو کر کہتی رسول اللہ تیرے ماننے والوں میں رحم نہیں ہے. کیا کہیں زندہ رسول اللہ, اللہ کے مسلمانوں کے رسول تیرے ماننے والوں میں رحم نہیں ہے. مجھے وہاں سے لے کے آئے جہاں میرے بھائی کی لاش ہے. میرے بھائی کی لاش رکھی, قریب سے مجھے گزار کے لائے. تو رسول اللہ کہتے بلال تیرے دل میں رحم نہیں آیا, تیرے دل میں ترس نہیں آیا کہ بہن کو بھائی کی لاش سے کے پاس سے گزار کے لائے. پتہ نہیں کتنے ظالم لوگ تھے کہ زینب کو وہاں سے لے کے آئے ہیں جہاں حسین کا لاشا رکھا ہوا ہے, جہاں اکبر کا لاشا رکھا ہوا ہے, جہاں قاسم کا لاشا رکھا ہوا ہے, جہاں محمد بیٹوں کے لاشوں کے پاس سے زینب کو لے کے گزرے ہیں. خدا کی قسم تاریخ کہتی ہے زینب کے چہرے کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہو گیا. سلامت ہو اور کبھی نہ تھکو گے حسین میں روتے ہو. 2 شخصیتوں کا رنگ دودھ کی طرح سفید ہوا ہے, ایک جناب زینب کا اور ایک جناب زین العابدین علیہ السلام. زندہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا. ایک دم جناب زین العابدین پوچھتے ہیں پھوپھی اماں اور مجھے بچا کے لانے والی ماں بتا تو صحیح تیرا دودھ کی طرح رنگ سفید کیوں ہو گیا. جناب زینب کہتی مجھے ایک وقت یاد آ گیا. کون سا وقت یاد آیا ہے کہ میں نماز پڑھ رہی تھی, آخری سجدہ میں نے کیا, سورج طلوع ہو گیا, مجھے آگے نیند. یہی میرا بھائی چل کے آیا, اس نے دیکھا کہ میں دھوپ میں سجدے کی حالت میں ہوں. پتہ نہیں کس انداز میں سمجھا گئے. جیسی میرے بھائی نے دیکھا ایک دم ابا کا دامن پھیلا کے
سایہ کر کے مجھ پہ کھڑا ہو گیا. مجھے تب پتا چلا جب حسین کے ماتھے کا پسینہ میرے چہرے پر گرا. اور زندہ رہو اور سلامت رہو اور کبھی نہ تھکو گا میں حسین میں روتے ہوئے. میرے چہرے پہ پسینہ گرا. میں نے جاگی, میں نے کیا دیکھا؟ حسین پسینے سے شراب ہوئے ہیں, مجھ پہ سایہ کھڑے ہوئے ہیں اور خود دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا حسین ایک دن بدلا دوں گی, لیکن کیا کروں سجاد, آج میرے سر پہ چادر بھی نہیں. کاش آج چادر ہوتی, میں حسین پہ چادر لے کے کھڑی ہو جاتی. میرے بھائی کو اتنی تپش, دھوپ میں میرے بھائی کا لاشا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. جیو, زندہ رہو, سلامت رہو. میری حیثیت سے زیادہ کریے کیا آپ نے. اور یہی جملہ جناب زینب نے اپنے بیٹے سے پوچھا. سمجھا اولا وارثوں کے وارث, تیرا دودھ کی طرح میں سفید ہو گیا. اگر تجھے کچھ ہو جائے تو کوفہ میں ہمارا ساتھی کون ہوگا؟ شام میں ہمارا ساتھ کون دے گا؟ شام کی گلیوں میں ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ کوفہ کے درباروں میں ہمارا ساتھ کون دے گا؟ جناب سجاد کہتے اماں مر نہ جائے وہ بیٹا جو اپنے باپ کا لاشا اس طرح چھوڑ کے جا رہا. وہ دیکھ میرا علی اکبر, وہ دیکھ میرا محمد, وہ دیکھ میرے قاسم کے لاش کے ٹکڑے, وہ دیکھ میرا عباس کس طرح. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. زندہ رہو, سلامت رہو. اب زینب نے بھائی سے ملنا, اور وہ غیر محرموں کی لاشیں بھی پڑی ہوئی ہیں. حبیب کی لاش بھی ہے, زہیر کی لاش بھی ہے. اب زینب نے بھائی سے ملنا ہے. ساتھ تو ساتھ ہے نہیں, پتہ نہیں تھا کیوں. میرا خیال ہے کیسے پہچانے میرے بھائی کی لاش آئے. یہ ہر لاش پہ پتھر رکھے ہوئے. زینب پتھر ہٹائے کیسے؟ ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے. زینب لاش پہ بیٹھی ہے, کونیوں سے پتھر ہٹاتی ہے, کونیوں سے پتھر ہٹا کے جیسی لاشا نظر آتا ہے کونیوں سے خون بہتا ہے. زخمی ہوتی جاتی ہیں زینب کی کونیاں. ایک دم لاشا دیکھ کے کہتے انتا اخی حسین, کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ انتا ابن امی, کیا میری مائیں آیا تو ہے؟ کیا انتا ابن جدی, کیا میرے نانے کا بیٹا نواسا تو ہے؟ ایک دم زینب نے دیکھا ایک ہاتھ نظر آیا. ہاتھ میں انگوٹھی نہیں ہے. اگر ماتم کرنا چاہتے ہو تو جملہ سننا. کہا آئینہ خاتموں کا, حسین تیری انگوٹھی کہاں ہے؟ عجب نہیں, حسین کے لاشے سے آواز ہوگی زینب تو انگوٹھی پوچھ رہی ہے, میری تو انگلی بھی کٹی ہوئی ہے. لوگ میرے آزاد بھی کاٹ کے لے گئے ہیں, میرے ہاتھوں کو بھی کاٹ کے لے گئے ہیں, میرا سار بند لینے کے لیے میرے ہاتھ بھی کاٹ دیے. میں نہ خاتونوں کا, حسین تیری انگوٹھی کہاں ہے؟ حسین نے ایک دم پوچھا انتا اختی زینب, کیا تم میری بہن زینب ہے؟ اینا نداؤ کے زینب تیری چادر کہاں ہے؟ کیا حسین میرے ہاتھ بن گئے, میرے بال کھل گئے, میری چادریں چھل گئی. حسین دیکھ تیری یتیم سکینہ تماچے کھا کے کھڑی ہوئی, دیکھ تمہیں سکینہ کے کان زخمی ہو گئے. تجھے پکار پکار کے کہتی رہی بابا دیکھ تو نے کتنے تو قیمتی پہنائے تھے, آج میرے دل چھل گئے. شکر مجھے تماچے مار رہا ہے, یتیموں کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے. اللہ 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 کم کی ظالمین سیالہ الذین ظلموا وإياكم انقلبوا ماتم حسین.